حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا کہ وہ کھجور کی جو نر کھجور ہوتی ہے وہ مادہ کھجور میں ملا کر درخت میں جو لگائی جاتی ہے تاکہ کھجور اچھی ہو. یعنی نر جو درخت ہے، مادہ درخت کی کچھ شاخیں لے کر جو بھی ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے اس کو ملایا جاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کھجوریں اچھی آتی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا کہ یہ کام کر رہے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کھجوریں اچھی آئیں. آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ نر مادہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ نے چھوڑ دیا. اگلی دفعہ جب کھجور کٹنے کا موسم آیا ساری کھجوریں خراب. صحابہ حضور کے پاس پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کام نہ کریں، ہم نے چھوڑ دیا، ہماری تو ساری کھجوریں خراب ہو گئی. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے، جو تمہیں سمجھ میں آئے وہ کر لیا کرو، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے. حضور نے فرمایا یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے کہ نر کھجور کو مادہ کھجور کے ساتھ ملانا ہے یا نہیں ملانا، یہ تمہارا سبجیکٹ ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس سے کھجور اچھی آتی ہے تو کر لیا کرو. اس کا کیا مطلب؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کو یہ ترغیب دے رہے ہیں بحیثیت ایک رسول کے، کہ رسول ہونے کے باوجود اگر میں کوئی ایسی بات کروں جو میرا سبجیکٹ نہیں ہے اس میں تم آزاد ہو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو ان کے آزاد کیا گیا، شریعت میں اصول یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو آزاد کر دیا جائے، پہلے باندھی ہو پھر اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ اپنے شوہر سے اگر علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو علیحدہ ہو جائے. اگر کوئی عورت باندھی تھی، غلام تھی اور اس کا نکاح ہوا تھا اور پھر اس کو آزاد کر دیا جائے، تو آزاد کرنے کے بعد شریعت عورت کو اختیار دیتی ہے کہ اگر تم شوہر سے الگ ہونا چاہو تو آپ شوہر کو کہہ دو میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کو یہ اختیار ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آزاد ہوئیں انہوں نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اچھا، حضرت بریرہ کے جو شوہر تھے وہ بہت محبت کرتے تھے حضرت بریرہ سے، اتنی محبت کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہوتے تھے اور ان کے آنسو نکل رہے ہوتے تھے حضرت بریرہ کی محبت میں. اور حضرت بریرہ کو ان سے شدید نفرت تھی. وہ حضور کے پاس آئے، صحابہ حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ان کے جو شوہر ہیں وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، ان کے آنسو نہیں بند ہو رہے، تو آپ بریرہ کو مشورہ دے دیں کہ وہ ان سے علیحدگی اختیار نہ کریں. تو حضور نے حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی خادمہ بھی تھی، خدمت بھی کرتی تھی. حضور نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اگر تم ان سے علیحدگی اختیار نہ کرو تو بہت اچھا ہوگا، وہ اتنا پریشان ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے. تو حضرت بریرہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، حکم نہیں ہے، مشورہ ہے. یعنی یہ بات میں بحیثیت ایک پیغمبر کے نہیں کہہ رہا، شریعت کا حکم نہیں بتا رہا. شریعت کا حکم تو یہی ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر سکتی ہو. بحیثیت رسول اور پیغمبر کی یہ بات نہیں کر رہا، بحیثیت ایک بڑے کے مشورہ دے رہا ہوں. حضرت بریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے مشورہ ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. حضرت بریرہ کہنے لگی مجھے ایسے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایسے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں، علیحدگی اختیار کر لی. اور حضور نے ان کو منع نہیں کیا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے میرے مشورے کو پہ عمل نہیں کیا. حضرت حضور کا مشورہ قبول نہیں کیا انہوں نے. اس سے ہمیں کیا، یہ سیرت کے واقعات ہیں نا، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی آپ نے کس کی کیا بات ماننا آپ پہ لازم ہے، کون سی بات ماننا لازم نہیں ہے. اگر کوئی مفتی صاحب بھی کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں لیکن وہ اس مفتی صاحب کا سبجیکٹ نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال کے طور پر گاڑیوں کے بارے میں مشورے دینا شروع کر دوں کہ یہ گاڑی خریدیں یا نہ خریدیں، ہاں اگر اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتاؤں، جیسے کسی اور کا ایکسپیرینس ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو اس لیے تو میری بات کی حیثیت ہو سکتی ہے کہ میرا اس موضوع پہ ایکسپیرینس ہے، لیکن اس لیے معتبر نہیں ہو سکتی کہ میں مفتی صاحب ہوں. کہ میں گاڑیوں کے بارے میں جو مشورے دوں گا وہ اس لیے ٹھیک ہوں گے کہ میں مفتی ہوں، لہٰذا گاڑیوں کے بارے میں بھی میرے مشورے آپ مانیں. ہاں اس لیے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ مجھے گاڑیوں کا ایکسپیرینس ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں مفتی ہوں یا نہیں.